اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسبتہائے چہار گانے۔ ہمارا درس آج نسب اربعہ کے سلسلے میں چل رہا ہے، جو منطق کے اہم دروس میں سے ایک درس ہے۔ منطق کے جو پہلے مرحلے کے جو دروس ہوتے ہیں اس میں نسب اربعہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ لیکن درس آگے بڑھانے سے پہلے آج کے درس کے لیے ایک بات یہ کہہ دوں کہ اس کے بعد جو مبادی کا کلاس ہے، مبادی کلاس وہ آج نہ لے کر کے ہم کل فلسفے کے کلاس کے بعد لیں گے، منطق کے بعد نہیں، کل فلسفے کے بعد، چونکہ آج مجھے ابھی بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے کلچر ہاؤس۔ تو سبھی لوگ موجود ہیں، جو اور خاران نہ ہوں ان کو، جو اور ساتھی آپ کے نہ ہوں ان کو بتا دیجیے گا کہ مبادی کا کلاس، مبادی جلد 4، اس کا کلاس ابھی نہیں ہوگا، اس کی کلاس ہم کل لیں گے فلسفے کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ خوب، تو ہم گفتگو کر رہے تھے، آج ہمارا نیا درس ہے نسبتوں کے بارے میں، لیکن اس کے پہلے کل کا درس مکمل کر لیں۔ لفظ کی قسمیں بیان ہو رہی تھیں اور لفظ کی کئی جہتوں سے لفظ کی جو ہے وہ کئی جہتوں سے تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تقسیم آپ کی خدمت بیان کی گئی مختص و مشترک والی، دوسری تقسیم بیان کی جا رہی تھی اور ٹائم ختم ہو گیا تھا کل کے درس میں، وہ تقسیم جو ہے متباین و مترادف کی ہے، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معنی کو سمجھانے کے لیے دو یا زیادہ لفظ ہوتے ہیں، تو جب ایک ہی معنی کو سمجھانے کے لیے دو یا زیادہ لفظ ہو تو اسے مترادف کہتے ہیں، جیسے انسان اور بشر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لفظ دو الگ الگ معنی بالکل رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی سنخیت ایک دوسرے سے نہیں پائی جاتی ہے، بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے، ہر کئی لفظ ہیں اور سب کے الگ الگ معنی ہیں، جیسے انسان اور حجر، انسان اور سنگ۔ منطقی جو ہے وہ تعریف اور استدلال میں مترادف الفاظ سے استفادہ نہیں کرتا ہے، مترادف الفاظ سے بچا جاتا ہے۔ خوب، اس کے بعد بتایا جا رہا تھا کہ تقسیم لفظ میں مفرد و مرکب، ہاں نہیں، یہ بھی میں خیال سے بیان کر چکا تھا، یہ بھی بیان کر چکا تھا جی، کہ یا مفرد ہے جیسے واو، یا مرکب ہے۔ اچھا، مرکب دو طریقے کا ہوتا ہے، کبھی دونوں جز الگ الگ معنی رکھتے ہیں تو اس سے یعنی ایک لفظ ایسا ہے کہ جو ابھی مرکب نہ کہیے کہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے مگر دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں، جیسے گل زیبا، تو صورت میں اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ لیکن دو لفظ ہوں مگر دونوں مل کے ایک ہی بن جائیں اور ایک ہی مراد ہو، ایک ہی معنی اس سے مراد ہو، تو اسے مفرد کہا جاتا ہے، جیسے عبداللہ۔ تو واو حرف عطف بھی اب مفرد کہلائے گا، اور عبداللہ اور عبد الحسین وغیرہ بھی جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مفرد کہلائے گا۔ گل زیبا جیسے کلمات جو ہیں وہ مرکب کہلائیں گے۔ غلام و زیدن جیسے کلمات جو ہیں وہ مرکب کہلائیں گے۔ غلام سے الگ مراد ہے، زید سے الگ نہیں، غلام نہیں، انہوں نے صفت موصوف کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، جیسے رجل الفقی، الرجل الفقی مثلا ملا کے ایک بنا ہے۔ تو اس طرح کے کلمات کے جہاں پر دو کلمات کو ملا کے ایک بنایا جائے، کیونکہ گل زیبا جو ہے وہ اضافت والا معنی نہیں دے رہا ہے، صفت موصوف والا معنی دے رہا ہے، اور عبداللہ بھی اگر اللہ کے بندے کے معنی میں لیا جائے تب یہ مرکب ہو جائے گا، لیکن ایک انسان کے نام کے عنوان سے لیا جائے تب وہ مفرد کہلائے گا۔ غلام و زیدن، زید کا غلام اگر کہا جائے تو یہ مرکب ہوگا، غلام الگ معنی ہے، زید الگ معنی ہے، لیکن کسی کا نام اگر ہو جاتا یہ مثلا تو مفرد کہلاتا۔ یہ ہے عبداللہ، معنی والے عبداللہ میں، یعنی اللہ کا بندہ، اور عبداللہ یعنی وہ فلاں انسان، ان دونوں میں۔ خوب، تو یہ تو کل کی بات میں نے مکمل کی، ہماری نسبت ہے چہار گانا میں آج کا درس۔
آپ کی طرف سے کچھ باتیں آئی ہیں، شاید اس میں دیکھیں کوئی سوال وغیرہ کچھ ہو۔ آپ مرکب اضافی اس صورت میں کہ جب دونوں کا الگ الگ معنی مراد لیا جائے۔ کل آپ کا اگزام ہے صرف کا، اس امتحان کے فوراً بعد اگزام ہے؟ اگر اگزام ہے صرف کا تو کس ٹائم ہے؟ کیا 11:15 آپ کا اگزام ہے؟ 11:15 اگزام ہے تو کل کلاس نہیں لیں گے ہم اس ٹائم۔ نہیں تو اگر 11:15 نہیں ہے تو کلاس میں شامل ہو جائیے تھوڑی دیر، اس کا امتحان دے لیجیے گا، اور کل جو آپ پڑھیے گا 40 منٹ 30 منٹ، وہ 30 منٹ آج تھوڑا زیادہ پڑھ لیجیے۔ ہاں اگر ٹائمنگ میرے خیال سے سیو نہیں ہوگی، ہم بتا دیں گے مدرسے میں بھی فون کر کے، تاکہ اس ٹائم آپ کا امتحان رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ خوب، تو ابھی میں کیا عرض کردہ، نسبتہائے چہارگانہ، 4 نسبتیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزوں کے درمیان آپس میں ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے۔ وہ نسبت کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، جیسے انسان اور حیوان میں، جیسے انسان اور حیوان میں کچھ نسبت ہے یا نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ سفیدی اور کبوتر میں نسبت ہے یا نہیں ہے، انسان اور ناطق میں نسبت ہے یا نہیں ہے، زوج اور فرد میں نسبت ہے یا نہیں ہے۔ ان نسبتوں تک ہم کو پہنچنا ہے۔ میں نے مثالیں دے کر کے آپ کے ذہن کو آمادہ کر لیا، لیکن اس نسبت تک پہنچنے سے پہلے ایک سیڑھی ہے، اسے طے کرنا ہے۔ اگر آپ سب ہماری طرف آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ یہ درس جو ہے وہ سیڑھی جلدی پار کر لیں گے ہم لوگ، اور درس تک پہنچ جائیں گے، ورنہ شاید آج اصلی درس تک نہ پہنچ پائیں۔ دیکھیے، فرماتے ہیں نسبتہ چارگانہ میں مفہوم، سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالی لفظ مفہوم کہہ کے لکھ کر۔ اگر لفظ قالبی برائے معنی مفہوم است، اگر لفظ ایک ڈھانچہ ہے، ایک اسٹرکچر ہے معنی کے لیے، لفظ جیسے حیوان، جنبندگان کے لیے زیرو، زمین پہ چلنے والے یا فضا میں اڑنے والے زیرو مخلوق کے لیے لفظ حیوان، اس میں ایک مفہوم کے لیے، مفہوم کہ جو اپنے اندر زید، عمر، بکر اور بکرا، بلی اور کیا نام ہے کبوتر اور کوا سب کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بات میری پہنچ رہی ہے؟ لائٹ ذرا سا ہلی تھی، ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوا؟ نیٹ ورک تو نہیں گیا تھا؟ بات آ رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے؟ تو جواب دیجیے آپ لوگ، جلدی سے بتائیے۔ اور میری بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ نیٹ ورک چلا گیا تھا، آئیے واپس آ جائیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، جیسے ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ حیوان مثلا بولا جاتا ہے، تو جو مفہوم حیوان کا ہوتا ہے وہ اس لفظ کے ڈھانچے میں سمٹا ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ایک قالب ہوتا ہے۔ اور اس قالب کسے کہتے ہیں؟ قالب جیسے کسی نے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کوزہ ووزہ بنایا جاتا ہے، پرئی بنائی جاتی ہے، کٹوری بنائی جاتی ہے، تو ایک ڈھانچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، اسی پہ ایسے ایسے کر دیتے ہیں، مٹی کو لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوکھتا ہے تو نکال لیتے ہیں۔ اسے ڈھانچہ کہتے ہیں، اسٹرکچر کہتے ہیں، اور قالب کہتے ہیں۔ تو جیسے لفظ جو ہے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک قالب ہے، ایک ڈھانچہ ہے،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود مفہوم کیا ہے؟ خود مفہوم کیا ہے؟ کس طریقے سے وہ مفہوم کے جو لفظ کے قالب میں اور ڈھانچے میں ہے اس کی تعریف کی جائے؟ اگر لفظ قالبی برائے معنی مفہوم است، خود معنی مفهوم چیست؟ چگونه میتوان از مفهومی که در قالب لفظ است برای ارائه تعریف درست استفاده کرد؟ اس مفہوم سے مفہوم کی تعریف نہیں، اس مفہوم سے کس طریقے سے تعریف میں استفادہ کیا جائے، کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے اس مفہوم سے استفادہ کیسے کیا جائے؟ خود مفہوم اور معنی ہے کیا؟ لفظ معنی کو پیش کرتا ہے، منعکس کرتا ہے، معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ مفہوم ادبی لحاظ سے تو اس مفہوم ہے، اس مفعول ہے۔ مفہوم جو ہے وہ ادبی لحاظ سے کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، یعنی جس کو سمجھا گیا۔ ہاں، اس مفعول جس کو سمجھا گیا۔ خوب، وہ مراد از آن ہر صورتی کے در ذہن وجود دارد، اور اس سے مراد ہر وہ صورت ہے جو ذہن میں آتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ کچھ علم جیسے کلمات ہیں جس کی تعریف مشکل ہوتی ہے، ویسے مفہوم جیسے کلمات کا مفہوم سمجھانا مشکل ہے، اسی لیے تھوڑا سا گڑبڑا رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں، ہم۔ تو ہر وہ چیز کہ جو ذہن میں آتی ہے، ہر وہ صورت کہ جو ذہن میں وجود رکھتی ہے اسے مفہوم کہتے ہیں، صورت ذہنی کو مفہوم کہتے ہیں۔ تو مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، کسی بھی چیز کے متعلق جو صورت ذہن میں ابھر کے آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ البتہ اس مفہوم کو بتانے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں، اس مفہوم کو منعکس کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں، ہاں احسان، ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے پہلے ہی بول دیا، لفظ اسے کہتے ہیں۔ اب آ جائیے مصداق، ایک چیز بتا رہے ہیں، ہیڈنگ۔ مصداق کیا ہے؟ وہ چیز کہ جس کے اوپر مفہوم صدق کرتا ہے اسے مصداق کہتے ہیں۔ جیسے ایک انسان ایک مفہوم ہے۔ انسان کیا ایک مفہوم ہے؟ لفظ انسان، الف نون سین الف نون، یہ انسان یہ لفظ ہے، اور یہ لفظ ایک مفہوم کو پیش کر رہا ہے۔ وہ مفہوم وہی جو حیوان ناطق والا مفہوم ہے دماغ میں۔ اب یہ کس کے اوپر صادق آ رہا ہے؟ وہ مفہوم جو ذہن میں ہے انسان کا، وہ محمد پر، علی پر، بکر پر، حسن پر، حسین پہ، خالد پہ، زید پہ، فلانا فلانا پر، سب پہ صادق آ رہا ہے۔ تو جس کے اوپر صادق آتا ہے یہ مفہوم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی، سب پر صادق آ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصداق کہتے ہیں۔ تو یہاں تین چیزیں ہو گئی، ایک ہے لفظ انسان جو بولا گیا، ایک مفہوم انسان جو ذہن میں ہے، ایک مصداق انسان جو نظر آ رہا ہے، خارج میں ہے۔ البتہ خارج میں ضروری نہیں کہ آپ کو دکھائی دے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، خارج میں آپ کو نظر نہ آئے، لیکن بہرحال مصداق جو ہوتا ہے وہ خارج میں اس کو مان کے چلتے ہیں، فرض کرتے ہیں خارج میں مصداق موجود ہے۔ مصداق جس کے اوپر فٹ آئے، یہ لفظ انسان جس کے اوپر فٹ آ جائے، مفہوم انسان، لفظ اور مفہوم جو آپ نے بولا اور آپ نے ذہن میں رکھا، اور کس کے اوپر فٹ آ رہا ہے؟ یہ کیا لفظ انسان اس پر فٹ آئے گا؟ لفظ انسان اس پر فٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا اس پر فٹ۔ اور لفظ موبائل کیا اس پر فٹ آئے گا؟ نہ آپ اس کو موبائل کہہ سکتے، نہ اس کو انسان کہہ سکتے۔ موبائل بولا گیا تو اس پہ فٹ آیا، موبائل بولا گیا تو اس پہ فٹ آیا، ٹھیک ہے؟ اور انسان بولا گیا تو اس پہ فٹ آیا، اس زید پہ فٹ آیا، اس امر پہ فٹ آیا۔ تو جس کے اوپر وہ لفظ اور معنی فٹ آ جائے اس کو کہتے ہیں مصداق۔ وہی چیزیں جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، اس کو بس تھوڑا سا سنبھالا، سجا کے پیش کر رہے ہیں کتابی شکل میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب آ رہی مفہوم جو ہے نا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مصداق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور لفظ کیا ہے۔ تینوں چیزیں ایک دم آسان ہے آپ کے لیے، پانی۔ اب اس مفہوم کو جو آپ کو پڑھایا جا چکا، آپ کے سمجھ میں آ چکا ہے، کافی حد تک آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا، یہ مفہوم دو طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ مفہوم
مفہوم دیکھیے گا اس پہ، یا کلی ہے یا جزئی ہے. مفہوم یا کلی ہے یا جزئی ہے. دو طریقے کا مفہوم ہوتا ہے. مفہوم جزئی وہ ہے جو ایک مصداق رکھے، مصداق اس کا محدود ہے، جیسے قرآن، جیسے علی، مشہد، تہران، دلی، فلانا فلانا، کچھ بھی دماغ میں رکھیے. یہ جزئی. مفہوم کلی کیا ہے؟ جو کئی مصادیق پر صادق آنے کی قابلیت رکھے، جیسے انسان، ٹھیک ہے، جیسے واجب الوجود. نظر آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ مفہوم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مفہوم کلی ہوتا ہے، ایک مفہوم جزئی ہوتا ہے. ابھی تو آپ لوگوں کے پاس PDF ہے نا، اس کی کیا پیج رہ گئے ہوں گے لگ بھگ؟ ابھی ہے نا کتاب آپ کے پاس سامنے؟ 81 تک ہے، ٹھیک ہے. تو یاد دلائے گا قریب انشاءاللہ، باقی بھی آپ کی خدمت بھیج دیا جائے گا. تو مفہوم دو طریقے، یا کلی ہے، اگر مفہوم کلی ہے تو اس کے کئی مصداق ہیں، جیسے انسان ایک مفہوم ہے جو زید، عمر، بکر، خالد، حسن، حسین، فلاں 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 سب پہ لاکھوں کروڑوں پہ صادق آتا ہے لفظ انسان. اور ایک مفہوم ہے جو جزئی ہوتا ہے، جس کے مصداق جو ہے وہ کئی ایک نہیں ہوتے، مصداق اس کا ایک ہوتا ہے. جیسے قرآن، لفظ کتاب جزئی نہیں ہے، کتاب میں سے ایک ہے قرآن، ایک ہے نہج بلاغہ، ایک ہے سیف سجادیہ، ایک ہے صحیح بخاری، ایک ہے تاریخ طبری، ایک ہے فلانا، ایک ہے فلانا. لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ صرف ایک کتاب ہے، اللہ کی کتاب، بس. اب آپ اس میں مت جائیے گا قرآن کے نسخے کئی چھپے ہوں، وہ ہماری مراد نہیں ہے. قرآن بعنوان کتاب ایک کتاب ہے، کتاب الہی کو کہتے ہیں. خوب. کعبہ ایک ہے، لیکن بیت یا خانہ یا گھر تو بہت ہو سکتا ہے، لیکن بیت اللہ یا کعبہ، خانہ کعبہ ایک ہے. اسی طریقے سے واجب الوجود جو ہے وہ انہوں نے کہا مفہوم کلی ہے. شریک کے بارے تارہ مفہوم کلی ہے. اب یہاں ایک چیز یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری مراد جو ہے نا مفہوم کلی سے وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھے. ہو سکتا ہے اس کا مصداق ایک سے زیادہ نہ ہو. اسی کے تو جواب دے رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ابھی. ہماری مراد مفہوم کلی سے یہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھے. ہو سکتا ہے خارج میں ایک سے زیادہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے خارج میں ہو ہی نہ. واجب الوجود ایک مفہوم ہے، یعنی وہ کہ جس کے لیے وجود ضروری ہے، ممکن الوجود کی طریقے سے، جس کے لیے وجود جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ واجب الوجود کئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو، جیسے فلسفے نے ثابت کیا، جیسے کہ علم کلام میں ثابت ہوا. تو فلسفہ ثابت کر رہا ہے کہ واجب الوجود ایک ہے، لیکن یا ایک ہی ہو سکتا ہے. واجب الوجود کا مفہوم جو ہے نا فی نفس مفہوم واجب الوجود ایک کلی مفہوم ہے. اب جب ہم مصداق میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصداق جو ہے وہ ایک ہم کو نظر آتا ہے، دوسرا نہیں ملتا ہے واجب الوجود. کیونکہ اگر دوسرا واجب الوجود ہوگا تو پھر وہ مجبور ہوگا، فلانا ہوگا، فلانا ہوگا. بہت فلسفے میں جو ساری باتیں کی گئی ہیں، پھر وہ کسی اور کا محتاج ہوگا، پھر وہ کسی اور کا محتاج ہوگا، دور اور تسلسل سب الگ بحثیں ہیں. تو فلسفے میں ثابت کیا گیا کہ پریکٹیکلی عملی طور پہ واجب الوجود ایک ہی ہے،
لیکن کیا مفہوم واجب الوجود جو وہ عنوان مفہوم ایک ہی پہ صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں، ایک سے زیادہ واجب الوجود ہو سکتے ہیں مفہومی اعتبار سے، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو، جیسے شریک باری تعالی، واجب الوجود کا شریک، اللہ کا شریک. تو اگر آپ دیکھیں تو شریک خدا تو واجب الوجود تو پھر بھی ایک ہے، شریک الباری تو ایک بھی نہیں ہے. مگر یہ شریک الباری مفہوم ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ نے سنا کہ کوئی شریک الباری تو آپ کے دماغ میں آیا کہ اللہ کا ایک شریک. اب اللہ کا جو شریک وہ ہزاروں لاکھوں بھی ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو اور نہیں ہے ایک بھی. یہ الگ بات ہے کہ فلسفے نے علم کلام نے ثابت کیا کہ ایک بھی شریک باری نہیں ہے، لیکن فی نفس ذاتی طور پر شریک باری کا مفہوم جو ہے وہ جزئی نہیں ہے، وہ کلی مفہوم ہے. سمجھ میں آگیا نہیں سمجھ میں آگیا؟ آپ کو سوال کا جواب مل گیا؟ کس نے سوال کیا تھا جواب ملا؟ جی خواہش شکریہ. تو میں پھر دہرا رہا ہوں، مفہوم دو طریقے کا ہے، ایک مفہوم کلی، ایک مفہوم جزئی ہے. اسی لیے انہوں نے جو ہے نا لفظ قابلیت صدق رکھا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ صادق آئے ایک پر یا زیادہ پر، یہ کہا ہے کہ جو ایک پر صادق آنے کی قابلیت رکھے اسے مفہوم جزئی کہتے ہیں، جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھے، قابلیت رکھے، اسے مفہوم کلی کہتے ہیں. پھر نیچے چل کے انہوں نے کہا ہے آخری دو لائن میں کہ واجب الوجود و شریک الباری کے ہر دو مفہومی کلی ہستند. واجب الوجود اور شریک باری دونوں مفہوم کلی ہیں. ہر چند یا محال است، یا تو محال ہے شریک الباری کے طریقے سے کہ در خارج ہر چند یا محال است در خارج بیش از یک مصداق داشته باشد، یا محال ہے کہ خارج میں ایک سے زیادہ اس کا مصداق ہو، و یا اساساً محال است در خارج مصداقی داشته باشد. یہ کلی طور پہ محال ہے کہ خارج میں اس کا کوئی مصداقی ہو، خارج میں اس کا کوئی مصداقی نہ ہو. ٹھیک ہے. خوب، جیسے شریک باری. مگر مفہوم جو ہے، یہ مفاہیم جو ہیں قابلیت صدق رکھتے ہیں مصادیق متعدد پر. یہ الگ بات ہے اس کا مصداق نہیں ملتا. اس کو بس ایسی سمجھ لیجئے گا، یہ منطقی مثال نہیں ہے، یہ عقلی مثال نہیں ہے، یہ مثال بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے ایک شخص ہے زید، وہ قابلیت رکھتا ہے باپ کہے جانے کی. ہو سکتا ہے زید میں 10 بچوں کا باپ ہونے کی قابلیت ہو، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پہ ایک بچہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے گھر میں. ٹھیک ہے، لیکن قابلیت ہے اس کے اندر باپ ہونے کی، پریکٹیکلی طور پہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ مفہوم جو ہے یہ جزئی ہے، یہ قابلیت نہیں رکھتا ہے ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی؟ نہیں رکھتا ہے، کلی مفہوم ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جائیں گے خارج میں ڈھونڈیں گے تو کوئی مفہوم ایسا ہے جس کا ایک بھی مصداق نہیں ہے، کوئی مفہوم ایسا ہے جس کا صرف ایک مصداق ہے. اس لیے اس کو قابلیت رکھنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کلی مفہوم ہے. پھر صفحہ نمبر 65 کے بیچ میں آ کر کے چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں. تیسرے پیراگراف میں کہتے ہیں با توجہ بے تقسیم مفہوم بے کلی اور جزئی. جو مفہوم کی دو قسم کی گئی ہے، کلی اور جزئی کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے می توان لفظی را کے دال بر معنی جزئی است لفظ جزئی، و لفظی را کے دال بر معنی کلی است لفظ کلی نامید. وہ لفظ کہ جو جزئی معنی کو سمجھائے اسے لفظ کلی کہہ سکتے ہیں، اور جو کلی مفہوم کو سمجھائے، بہت سے مصادیق جس کے ہو سکتے ہیں، اسے لفظ کلی کہہ سکتے ہیں. ورنہ اصل میں جو چیز ہوتی ہے کلی، وہ لفظ نہیں ہے. کلی کسے کہا جاتا ہے؟ مفہوم کو کہا جاتا ہے، معنی کو کہا جاتا ہے. مفہوم کلی، مفہوم جزئی. لیکن لفظ کو بھی کہہ رہے می توان، اس کے مصداق کو ذہن رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں لفظ کو بھی کہ لفظ فلاں لفظ جزئی ہے، فلاں لفظ کلی ہے. مثلا لفظ انسان لفظ کلی ہے اور لفظ زید لفظ جزئی ہے. لیکن اصطلاحاً کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ کو کلی اور جزئی نہیں کہا جاتا، بلکہ حقیقت میں کیسے کہا جاتا ہے؟ مفہوم کو کلی اور جزئی کہا جاتا ہے. مفہوم ہوتا ہے جو
قابل صدق علی واحد ہے یا قابل صدق علی کثیرین ہے. سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں نا. دیکھیے یہاں کلاس چونکہ آن لائن اس ٹائم چل رہی ہے ابھی حالات کی وجہ سے، تو آئی کانٹیکٹ نہیں بن سکتا ہے. ایک دوسرے کے حرکات پر جو ہے حرکات و سکنات پر طالب علم کی یا اسٹوڈنٹ کی استاد نظر نہیں رکھ پاتا ہے. تو سب ایمانداری اور کی بیس پہ چلتا ہے کلاس. تو سب لوگ جو ہے وہ کلاس سے جڑے رہیں ورنہ بعد میں مشکل ہو جاتی ہے پھر فرما رہے ہیں واضح روشنس واضح ہے کہ منطق میں تنہا مفاہیم کلی سے گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ دانشمندان علوم کی جو فکری تلاش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوشش جو ہوتی ہے ان کی وہ یہ ہوتی ہے کہ کلی قوانین کو وضع کریں. کلی قوانین کو وضع کرنے کے لیے کوئی قانون بنانا ہے ان کو تو زید کے لیے نہیں بنانا ہے. اگر کوئی قانون منطقی کو بنانا ہے تو بکرے کے لیے نہیں بنانا ہے. قانون اگر بنانا ہے تو کلی قانون بنانا ہے. تو چونکہ کلی قانون بنانا ہے، حتیٰ فلسفی جب قانون بناتا ہے تو اللہ میاں کے لیے نہیں بناتا قانون، واجب الوجود کے لیے بناتا ہے جو قابل صدق علی کثیرین ہے. یہ الگ بات ہے کہ مصداق میں ایک ہی واجب الوجود ہے. تو کیونکہ منطقی کو قانون کلی بنانا ہے، فرد کے لیے نہیں بنانا ہے، فرد واحد کے لیے، اس وجہ سے منطقی مفہوم جزئی سروکار نہیں رکھتا. کس سے سروکار رکھتا ہے بتائیے جلدی سے؟ احسان، ماشاءاللہ. ادھر میرا لفظ پورا ہوتا ہے ادھر آپ کا جواب آ جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. درس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مگر جلدی شروع کر دیتے ہیں، مکمل کل کریں گے. امید ہے کل سے مراد یہ کہ اب پردہ درسی ہو سکتا ہے مکمل بھی ہو جائے، چونکہ میں خلاصے بیان کر چکا ہوں. نسبت ہے چار گانے بین دو مفہوم کلی، صفحہ نمبر 66 پہ نیچے آ جائیے گا. دو کلی مفہوم تو سمجھ میں آ گیا. دو کلی مفہوموں کے درمیان چار نسبتیں. فرما رہے ہیں کہ اگر دو مفہوم کلی مصادیق کی جہت سے اور افراد کی جہت سے ان کو ایک دوسرے سے مقایسہ کریں، بے سنجیم یعنی موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، ایک دوسرے سے ملائیں، تو پھر چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت نکل کے آئے گی. جیسے حیوان اور انسان ہے نا، اس طرح کے دو کلی مفہوموں کو آپس میں جب آپ مقایسہ کیجیے گا، موازنہ کیجیے گا، تو ان کے درمیان چار صورتیں نکل کے آئیں گی. پہلی صورت نسبت تساوی، یا یہ دونوں برابر ہوں گے ایک دوسرے کے مصداق میں، جو اس کے مصداق ہے وہ اس کے مصداق ہوں گے. ٹھیک ہے، جس پر یہ صادق آئے گا اس پر وہ صادق آئے گا. جیسے انسان اور ناطق، دنیا میں جتنے بھی مصداق انسان کے ہیں وہ سب ناطق کے ہیں. ناطق کیا آپ بکرے کو کہتے ہیں؟ ناطق کیا آپ قرآن کو کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. ناطق کون ہے؟ انسان کون ہے؟ ناطق. تو ناطق اور انسان کے سب کے مصادیق ایک ہیں. بکر ناطق بھی انسان بھی ہے، ہند ناطق بھی انسان بھی ہے. تو چونکہ ناطق اور انسان کے مصادیق برابر، جتنا ناطق کا مصداق ہے سب انسان پہ صادق آئے گا، جتنا انسان کا مصداق ہے وہ سب ناطق پہ صادق آئے گا. اس لیے ان کو کہتے ہیں ان کے درمیان برابر کی نسبت ہے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں تساوی، نسبت تساوی. نسبت تباین اس کا برعکس ہے، اس کو بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے. اگر دو کلی میں سے ایک بھی مصداق دونوں کا مشترک نہ ہو، بالکل الگ الگ ہو، تو وہاں پر نسبت تباین کہتے ہیں. جیسے زوج اور فرد، دنیا میں کہیں بھی آپ سوچ لیں، چلے جائیں، بات کر لیں، اگر زوج ہے جوڑا ہے، جفت ہے تو طاق نہیں، طاق ہے تو جفت نہیں. زوج ہے تو فرد نہیں، فرد ہے تو زوج نہیں. ایک کیا ہے؟ فرد ہے کہ زوج؟ ایک واحد فرد ہے. دو کیا ہے؟ 11 فرد، 12 زوج. آپ دنیا میں ایک بھی فرد نہیں لا سکتے جو زوج ہو، ایک بھی زوج نہیں لا سکتے جو فرد ہے. جو جوڑا ہے وہ سنگل نہیں، جو سنگل ہے وہ جوڑا نہیں. تو اس لیے ان کو
کہتے ہیں تباین ان کے یہاں پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، بالکل اپوزٹ، بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ. انشاءاللہ اس کی تصویریں بھی آئیں گی جو تباین کو سمجھانے کے، تصاویر کو سمجھانے کے لیے، جیسے دو ایسے دی جاتی ہے تصویر تصاویر کو سمجھانے کے لیے، ہے نا. اس طریقے سے تصویریں بھی آگے بتائی جائیں گی، واضح ہو جائے گا. تو یہ ہے تباین. عموم اور خصوص مطلق، عموم اور خصوص من وجہ. وقت ہے کلاس میں ختم ہو گیا. من وجہ اور مطلق کو سمجھاؤں آج کی چھوڑ دوں؟ جی کیا بتایا آپ نے؟ 3 منٹ ہے، چلے گا 3 منٹ. خوب. تو عموم خصوص مطلق. کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو بتایا تھا انسان و ناطق دائرے میں، سب انسان ہیں، سب ناطق ہیں ایک ہی دائرے میں. یہ اور یہ جو بتایا تھا دونوں الگ الگ دائرہ ہے، فرد الگ ہے، زوج الگ، ایک دم ٹکرا رہے ہیں دوسرے سے. ایک ہوتا ہے عام خاص مطلق. عام خاص مطلق میں جتنا خاص ہے سب مطلق میں آ جاتا ہے. مطلق میں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جو خاص میں نہ آئے، جیسے فلز اور آہن. عام خاص مطلق میں، عموم خصوص مطلق میں ہوتا ہے کہ خاص کے سارے مصادق عام کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن عام میں کچھ مصادق ایسے ہوتے ہیں جو خاص میں نہیں آتے ہیں. جیسے فلز، فلز یعنی میٹل. میٹل جو ہے وہ لوہا بھی ہوتا ہے، میٹل چاندی بھی ہے، میٹل تانبا بھی ہے. تو آپ کہیں گے کہ آہن یعنی لوہا، یہ فلز ہے یعنی میٹل ہے. تو جتنا بھی لوہا ہے وہ سب میٹل ہے، فلز ہے، مگر جتنا فلز ہے وہ ضروری نہیں کہ لوہا بھی ہو. حیوان اور انسان لے لیجئے. حیوان اور انسان یہاں لکھیے گا آپ. حیوان اور انسان، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب حیوان ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہر حیوان انسان ہو. ٹھیک ہے. اور عام خاص من وجہ کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا ملتے ہیں. دیکھیے ایک کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تھوڑا سا اس میں کا ادھر چلا جاتا ہے، تھوڑا سا ادھر کا ادھر آتا ہے. جیسے سفید، انہوں نے مثال دی سفید اور لباس. کچھ لباس سفید ہیں اور کچھ سفید لباس ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ لباس سارے سفید نہیں، سفیدی سارے لباس نہیں. کبوتر اور سفیدی لے لیجئے، کچھ کبوتر سفید ہیں، کچھ سفیدی کبوتر ہیں. جب من وجہ یعنی کچھ جہت سے دونوں ایک دوسرے ٹکراتے ہیں، ٹوٹل پورا ایک دوسرے کو صادق نہیں آتے ہیں، کچھ اس کا اس سے جا کے ملتا ہے، کچھ اس کا اس سے جا کے ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عام خاص من وجہ. کہتے ہیں کہ بعض الحمام مثلا ابیض، بعض الابیض حمام، حمامتن. بعض کبوتر سفید ہیں، بعض سفید کبوتر ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو ضرور آپ لوگ مواحظہ کر لیے، وہ اچھے سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مواحظہ کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. چلیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.